أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ کفار نے، مشرکین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کردہ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی سختی سے تردید کی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ جن جانوروں کو میں نے حرام قرار دیا ہے ان کو تو تم حلال سمجھتے ہو، لیکن جن کو میں نے حلال قرار دیا ہے ان کو تم حرام قرار دے رہے ہو۔ فرما رہے انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر حرام کیا ہے المیتۃ مردار کو، والدم خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ اور ہر اس جانور کے گوشت کو جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ تو مقصود یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کون کون سے جانور حرام قرار دیے ہیں، یہ یہاں پر بتانا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کئی جانور ہیں جو حرام قرار دی۔ صرف یہاں پر ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ان مشرکین کو، کہ ان چیزوں کو میں نے حرام قرار دیا ہے، ان کو تم حرام نہیں سمجھ رہے ہو، اور جن کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا بلکہ حلال قرار دیا ہے ان کو تم حرام قرار دے رہے ہو۔ تو مردار تم پر حرام ہے، اور مردار کو تم حرام نہیں سمجھ رہے ہو۔ میتہ کا معنی مردار ہے، یعنی ہر وہ جانور جس کے حلال ہونے کے لیے شرعی طور پر ذبح کرنا ضروری ہے، اور وہ شرعی ذبح کے بغیر مر جائے، خود بخود مر جائے، یا یہ کہ اس کا گلا دبا کر مار دیا جائے، یعنی شرعی طور پر اس کو ذبح نہ کر دیا جائے، تو وہ جانور وہ مردار ہے۔ تو وہ تم پر حرام ہے، لیکن تم اس کو حرام نہیں سمجھ رہے ہو، مردار کو وہ لوگ حرام نہیں سمجھتے۔ تو جو جانور شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ جانور شرعی ذبح کیے بغیر بھی وہ حلال ہو جاتا ہے، جیسا کہ کوئی شکاری جانور ہے اور اس پر آپ تیر پھینکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر، اور وہ تیر لگ کر اس سے وہ مر جاتا ہے، تو اس کا کھانا حلال ہوتا ہے اگر آپ نے تیر پھینکا ہو بسم اللہ پڑھ کر۔ یا جیسے کوئی جانور، اس کو ذبح اضطراری کہتے ہیں، اضطرار عربی میں مجبوری کی حالت کو کہتے ہیں، ذبح اضطراری۔ ایک ہے ذبح اختیاری، کہ جہاں پر آپ کو اختیار ہے ذبح کرنے کا، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، تو وہاں پر شریعت نے جن رگوں کے کاٹنے کا حکم دیا ہے، جس طرح ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اس طرح آپ کو ذبح کرنا ہوتا ہے، ورنہ جانور پھر حلال نہیں ہوتا۔ اس کو ذبح اختیاری کہتے ہیں کہ وہ ذبح آپ کے اختیار میں۔ اور ایک ہے ذبح اضطراری، کہ جیسے کوئی گائے ہیں، وہ کسی کھائی میں گرنے والی ہے، کہ وہاں جا کر آپ پھر اس کو ذبح نہیں کر سکتے، وہ مردار ہو جائے گی، تو گرتے ہوئے ہی آپ اس پر اگر خنجر کا وار کر دیتے ہیں تو حلال ہو جاتی ہے بسم اللہ پڑھ کر۔ یا کنویں میں کوئی جانور گرنے والا ہے اور آپ اس پر خنجر کا وار کر دیتے ہیں، تو یا شکار پہ آپ جا رہے ہیں تو شکاری پر آپ نے جو تیر پھینکا ہے، تیر کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیر پر بسم اللہ پڑھ کر اگر پھینکا جائے تو وہ حلال ہوتا ہے، لیکن گولی والا وہ اکثر علماء کے نزدیک حلال نہیں ہوتا، اس لیے کہ کسی جانور کے ذبح
اضطراری کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ کسی ایسے آلے سے اس کو زخمی کیا جائے جو آلہ کاٹنے والا ہو. اس کو آلے جارحہ کہتے ہیں کہ جو کاٹنے والا ہو. جیسے چھری کاٹنے والی ہے تو تیر کی جو نوک ہے یہ بھی کاٹتی ہے. اس کے بجائے گولی جو ہے نا اس کے بارے میں اگرچہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی تیر کے حکم میں ہے، لیکن اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ یہ کاٹنے نہیں ہے بلکہ یہ اس بارود کے دباؤ اور پریشر کی وجہ سے اس کو پھاڑتا ہے. مطلب اس کو جس طرح پتھر لگ جاتا ہے اور پریشر کی وجہ سے پتھر زخمی کر دیتا ہے، یا آپ کسی ڈنڈے سے مار دیتے ہیں، تو یہ بھی گولی بھی اسی طرح ہے. تو اس لیے وہ حضرات فرماتے ہیں کہ گولی کے ذریعے سے اگر شکار کیا جائے تو وہ حلال نہیں ہو. بعض علماء کی رائے یہی ہے کہ بھئی وہ حلال ہے، اور اس پر اگر بسم اللہ پڑھ کر گولی چلا لی جائے تو حلال. اسی طرح جن جانوروں کا ایسا ہے کہ شریعت نے ذبح کو ضروری قرار نہیں دیا ہے تو وہ بھی بغیر ذبح کے حلال ہے. جیسے مچھلی ہے، ٹڈی ہے، تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ذبح کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن مجید کی دوسری آیات میں یہ ساری تفاصیل موجود ہیں، تو وہ پھر اس کی ذبح کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جن جانوروں کا ذبح کرنا شریعت نے ضروری قرار دیا ہے وہ بغیر ذبح کے اگر مر جائے تو وہ میتہ ہے اور پھر وہ حرام ہے. اور جو چیز پھر حرام ہو اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے. ہاں یہ کہ جو مردار جانور ہے اس کی کھال کارآمد آپ بنا سکتے ہیں، اس کی ہڈیاں وہ بھی کارآمد بنا سکتے ہیں. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے اصحاب کے ہاں جو ہے نا اس کی چربی وہ بھی کارآمد آپ بنا سکتے ہیں. لیکن گوشت کا آپ بیچنا نہ کھانا جائز ہے، نہ خرید و فروخت اسی جائز. تو حرام ہے تم پر المیتۃ مردار، اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردار کو، والدم اور خون کو. یہاں پر مطلقاً خون ہے، دوسری آیات میں جو سورہ انعام میں ہے دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون. تو بہتا ہوا خون یہ حرام ہے، نجس ہے، ناپاک ہے. جو خون بہتا ہوا نہ ہو وہ نجس اور ناپاک نہیں ہے. جیسے جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت ایک بہتا ہوا خون ہوتا ہے، وہ نجس اور ناپاک ہے. وہ اگر آپ کے کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو آپ کے کپڑے یا آپ کے بدن وغیرہ جہاں پر لگے وہ ناپاک ہو جائیں گے. لیکن اس خون کے علاوہ جو خون گوشت پر لگا ہوتا ہے یا کھال پر لگا ہوتا ہے وہ خون پھر نجس اور ناپاک نہیں ہے. وہ اگر آپ کے کپڑے پر یا بدن پر لگتا ہے تو آپ کے کپڑے یا بدن ناپاک نہیں ہوتا. تو دم سے مراد جو ناپاک ہے وہ دم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون ہے. اسی طرح جو خون بہتا ہوا نہیں ہے جیسے مکھی یا مچھر کا خون ہے یا کھٹمل کا خون ہے جو بہے نہیں تو وہ ناپاک نہیں ہے. ویسے ہی بدن سے نکلے لیکن بہے نہیں تو وہ بھی ناپاک نہیں ہوتا. جب بہہ جائے یا وہ اتنا زیادہ ہو، بہے نہیں لیکن اتنا زیادہ ہو کہ آپ جیسے مچھر ہے اس کا خون اتنا زیادہ آپ کی جگہ پر جگہ جگہ لگا ہوا ہے کہ اگر ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو وہ کثیر تعداد میں ہو سکتا ہے اور بہنے والا ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا دھونا بھی ضروری ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ پاک ہے اور وہ ناپاک نہیں ہوتا. اگرچہ بہتر ان میں یہی ہوتا ہے کہ اس کو آپ دھو لیں بہتر، لیکن یہ کہ اگر آپ نہیں دھوتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کے وضو پر وغیرہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو دم یہ سے مراد بہتا ہوا خون، دم مسفوح یہ حرام کیا ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو. خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو نجس العین ہے شریعت کی نظر میں. جس کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں ان کا یہ ہے کہ ان جانوروں کو کے کھال کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور دباغت دی جائے تو وہ جو یعنی مطلب ایسے جانور جن کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے ان جانوروں کو اگر آپ ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے ان جانوروں کا کہ ان کی کھال بھی پاک ہو جاتی ہے. گوشت کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے لیکن ان کی کھال بھی پاک ہو جاتی ہے اور ان کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے بئی لحاظ کہ اگر گوشت کپڑے وغیرہ کو لگ جائے تو ناپاک نہیں ہوتا اگر ان جانوروں کو آپ ذبح کرتے ہیں. تو بہرحال خنزیر ایسا ہے کہ یہ نجس العین ہے. اس کے نہ آپ گوشت استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کی ہڈی استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کے کھال استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کے کھال پر جو بال ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں.
خنزیر کی کوئی بھی چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے، الا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ چمڑے کو سی سکتے ہیں اس کے بال سے، تو وہاں تک کی اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ خنزیر کے جو ہے نا بال مکمل طور پر یا استعمال کر لینا، ان بالوں سے کوئی جیکٹ بنا لینا یا اس میں استعمال کر لینا، اور اسے کہ اس کی کوئی ہڈیاں وغیرہ استعمال کر لینا یا اس کی چربی یا کوئی بھی چیز استعمال کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہونے کے ساتھ ساتھ نجس العین ہے۔ تو ولحم الخنزیری، اور خنزیر کا لحم کا یہاں پر پھر ذکر اس لیے کیا، اگرچہ خنزیر کے گوشت کے علاوہ ساری چیز وہ حرام تھی، کہ یہ خنزیر ایسا ہے کہ اس کو اگر آپ ذبح بھی کر لیں تب بھی اس کا گوشت نجاست سے نہیں نکلے گا۔ دوسری جانوروں کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ ذبح کرتے ہیں تو ان کا گوشت نجس نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اس کا گوشت ذبح کرنے کے بعد بھی نجس ہی رہتا ہے، اس لیے یہاں پر فرمایا ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ اس کی یہ بھی صورت ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، کسی اور کا نام لے لیا جائے تو حرام ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، نہیں کھا سکتے اس کو۔ اور یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ذبح کرتے وقت تو اللہ کا نام لے لیا لیکن نیت کسی اور کی خوشنودی کے لیے کی ہے، مثلا کسی غیر اللہ کے علاوہ کسی پیر، کسی بزرگ، کسی بڑے انسان یا کسی بھی اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کے نام پر جو ہے نا ذبح کیا، ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لی، لیکن یہ میں ذبح کر رہا ہوں فلاں بزرگ کے لیے، فلاں بزرگ کے لیے، فلاں بزرگ کے لیے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اس پر ثواب دے گا اور یہ ثواب میں فلاں کو بخشنا چاہ رہا ہوں، وہ الگ بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ صرف ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا ہے، باقی وہ جانور کسی اور کی خوشنودی اور رضا کے لیے ذبح کیا ہے، تو یہ ما اہل لغیر اللہ میں یہ صورت بھی شامل ہے، اور یہ جانور بھی حرام اور ناجائز ہے۔ تو اس میں اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور خوشنودی کے لیے نہیں کیا جاتا، چاہے وہ صدقے سے تعلق ہو، کسی بزرگ کے نام پر کیا جاتا ہو یا کسی پیر اور اس کے نام پر کیا جاتا ہو، تو وہ چیزیں حرام ہیں اور ناجائز ہیں، جس کو نظر لغیر اللہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کہ کسی اور کے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی بھی صدقہ دیا جائے یا کسی وہ کر لیا جائے تو وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے۔ تو اللہ نے حرام کیا ہے تم پر المیتۃ، مردار کو، خون کو، اور خنزیر کے گوشت کو، اور ہر اس جانور کو جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو شخص مجبور ہوا ہو اس حال میں کہ وہ لذت طلب کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مجبوری کی حالت میں ان حرام کردہ کو بھی انسان کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، حالت اضطراری میں ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ حالت اضطراری سے مراد یہ ہے کہ انسان ایسی حالت میں ہو کہ اگر وہ اس چیز کو استعمال نہیں کرتا تو اس کی جان جا سکتی ہے، اس پر موت آ سکتی ہے، تو اس وقت وہ استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ حالت اضطراری ہو، دوسری یہ ہے کہ اتنا استعمال کر لے جس سے صرف جان بچ جائے، جیسے انتہائی بھوک لگی ہے کہ کوئی حلال چیز کھانے کے لیے میسر نہیں ہے، حرام ہی ہے، جیسے گدھے کا گوشت، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کے لیے میسر نہیں ہے۔ اگر آپ گدھے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں تو آپ کے مرنے کا اندیشہ ہے، تو گدھے کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اتنا کھا سکتے ہیں کہ جس سے آپ کی جان بچ جائے، اس سے زیادہ آپ نہیں کھا سکتے کہ پیٹ بھر کر آپ کھا لیں، نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت جو بھی حرام ہے اس کا آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خون کا ہم نے ذکر کر لیا، تو یہ مریضوں کا ایک دوسرے کو خون دینا یہ بھی اسی مجبوری کی حالت میں ہی جائز ہے، وگرنہ بغیر مجبوری کے یہ خون دینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ مجبوری ہو کہ اس مریض کو اس خون کے علاوہ، خون دینے کے علاوہ کوئی علاج ہے نہیں ہے، اگر وہ خون نہیں دیتے ہیں تو اس کی زندگی جانے کا خطرہ ہے، تو اس وقت آپ خون دے سکتے ہیں، وگرنہ یہ خون دینا ایک تو یہ جزئی انسانی ہے، اور جزئی انسانی استعمال کرنا شریعت میں حرام ہے تکریم کی وجہ سے، اس لیے ہے کہ انسان کا جز
ناپاک ہے، اس لیے کہ کرامت کی وجہ سے، تو اس لیے بھی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خون ناپاک ہے، وہ بہتا ہوا خون ہے، وہ نجس ہے، ناپاک ہے، تو اس لیے وہ حالت اضطراری میں، فمن اضطر، حالت اضطراری میں ہو، اور غیر باغن، لذت طلب کرنے کے لیے نہ ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والے ہو، کہ جتنی ضرورت ہے اس سے اتنی استعمال کر لے جس سے جان بچ جائے، تو فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کہ اس معاملے میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی رحیم ذات ہے، اللہ بخش دیں گے، لیکن اونچ نیچ مطلب یہی ہے کہ انسان ہے، کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی جان ایک لقمے سے بچ رہی ہو، لیکن وہ یہ سمجھا تھا کہ شاید 2 لقمے کھاؤں تب میری جان بچے، تو اس طرح جو ہے نا اس کی سمجھ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی رحیم۔